کا ذکر آیا. اب وہ ڈویژنس کے بعد وہ نطفہ علقہ میں بدلتا ہے. سیکنڈ سٹیج علقہ. علق جس کا ذکر پڑا میں نے کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، علق سے پیدا کیا. وہ علق کیا ہے جس کو جمع ہوا خون کہا تھا غلطی سے، وہ نہیں. علق عربی کا لفظ ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ میٹافوریکل میننگز میں نہیں جانا چاہیے، اس کے ریئل میننگ کو دیکھیں تو سائنس کا، قرآن کی سائنٹیفک ریئلٹی اسٹیبلش ہوتی چلی جائے گی تھرو ریئل میننگز. علق کا اصل مطلب عین لام قاف، اصل مطلب تو ہے معلق ہونا. معلق کرتے ہیں نا کسی چیز کو، ہینگنگ، تو یہ علق سے ہے. علاقہ جڑ جانا، تعلق، معلق ہونا، لٹکنا، یہ علق اس سے ہے، بیسک علق. تو علق کا مطلب ہے اینی ہینگنگ میس. علق کا لغوی معنی ریئل سینس کیا ہے؟ اینی ہینگنگ میس، کوئی ایسا میس جو ہینگ کر رہا ہے اور لٹک رہا ہے کسی چیز کے ساتھ، اس کو علق کہتے ہیں. تو ترجمہ یہ ہوا خلق الانسان من علق، وہ رب ہے جس نے انسان کو رحم مادر میں ایک ایسے میس اور وجود سے پیدا کیا جو ماں کے یوٹرس میں ہینگ کرتا ہے اور لٹکتا ہے. اور it is hanging, it is clinging to the endometrium of the uterus. ہمارے جو ڈاکٹر بھائی ہیں وہ جانتے ہوں گے it clings to the endometrium of the uterus. علق اصل لغوی معنی تھا. اور ایک علق جیو کو بھی کہتے ہیں، لیچ. تو ایک معنی علق کا یہ ہے کہ اس کی شکل کو دیکھیں تو وہ لیچ لائک ہوتی ہے. اس کی شکل کو دیکھیں تو وہ ابتدا میں وہ لیچ لائک اس کی شیپ ہوتی، ابتدائی شیپ اس کی بالکل لیچ جیسے ہوتی. تو قرآن مجید اس لیچ لائک میس کو علق کہہ رہا ہے کہ جو جوں کی طرح ہوتی. کتابوں میں خیر وہ اس کی تصویریں بھی درج ہوتی ہیں، وہ ساری بننے سے پہلے اس طرح جوں کی طرح اس شیپ سے جو ہینگ کرتی ہے، کلنگ کرتی ہے، اس مادہ سے پیدا کیا. تو علق کو ایگزیکٹ سائنٹیفک ایکوریٹ کنڈیشن میں قرآن مجید نے لفظ علق استعمال کیا. تو یہ لیچ لائک سٹرکچر ہے دیٹ ہینگز اینڈ دیٹ کلنگز ٹو دی انڈومیٹریم آف دا یوٹرس. دوسرا مرحلہ. تیسرا مدغہ. فرمایا ثم خلقناہ النطفۃ علقۃ، ہم نے نطفہ کو علقہ بنا دیا. بس میں یہی جو آیت ہے نا اسی کو ختم کر دوں گا، اس کو ایلیبریٹ کر کے پھر ٹائم چھوڑتے ہیں. اس کے 6 سٹیجز ہیں، بس وہ بیان ہو جائیں، باقی ڈیٹیلز چھوڑ دیں گے. کسی اور موقع پر ہوا تو اس کو پھر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفہ کو علقہ بنا دیا. یعنی وہ جو زائگوٹ تھا لائف سیل، اس کو we converted it into the hanging mass which clings to the endometrium of the uterus. پھر فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً، اور پھر ہم نے اس علقہ کو لوتھڑا بنا دیا. اب مدغہ کو بھی بعض لوگوں نے ترجمے میں گوشت کا لوتھڑا لکھ دیا. گوشت کا لوتھڑا، یہ بھی غلط، صرف لیک آف سائنٹیفک نالج. اب گوشت کی بھی کوئی انوالومنٹ ایمبریو کے بننے میں نہیں ہے، ایبسولیوٹلی نہیں ہے. مگر جیسے وہ غلطی کیوں لگی ان کو، جب آپ اس کو مائکروسکوپ پہ دیکھتے ہیں تو جو لوتھڑا بنتا ہے مدغہ، مدغہ عربی میں ٹکڑے کو کہتے ہیں، اور وہ یوں لگتا ہے مائکروسکوپ پر اگر سٹڈی آپ ڈاکٹرز نے کی ہوگی کہ جیسے کسی گوشت کی بوٹی کو آپ دانتوں میں چبائیں اچھی طرح اور اس کے اوپر دانتوں کے نشان لگ جائیں، ٹیتھ پرنٹس لگ جائیں، اور چبا لیں تو باہر نکالیں تو جو شیپ اس کی ہوگی چھوٹی سی، چوسنے اور چبانے کے بعد وہ شیپ مدغہ کی ہوگی. تو فرمایا ہم نے پھر اس علقہ کو مدغہ میں ٹرانسفارم کر دیا. یعنی it looked like a chewed lump. We converted that hanging mass into a chewed lump, into a مدغہ. یہ تیسری سٹیج. چوتھا عظام. یعنی یہ قرآن جس ترتیب سے بیان کر رہا ہے، یہ ڈاکٹر کیتھ مور نے لکھا ہے کہ I was astonished to know that Quran has mentioned with full accuracy and correctness all of the developmental stages of embryo without any error 1400 years before. And it was strange how this scientific knowledge was revealed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. میں نے پھر اس سے پوچھا تھا اس مقام پہ، ہماری ڈسکشن جب ہوئی، میں نے کہا now what do you feel کہ اگر یہ نالج آیا تو کہاں سے آیا؟ وہ کہتا I believe that God spoke to Prophet Muhammad as he spoke to Jesus Christ. And Prophet Muhammad is really a prophet, and Quran is rightly a divinely revealed book, and Islam is rightly divinely revealed religion. I believe in that. میں نے کہا what about embracing Islam? اس نے کہا my being Christian and working on these lines would be more beneficial for you. اس نے کہا مگر آج مسلمان ہو گیا تو کرسچن ورلڈ میرا لیکچر بھی کوئی نہیں سنے گی.
کہیں گے یہ تو مسلمان ہے اور من گھڑت باتیں اسلام کے لیے کر رہا ہے. لیٹ می لیو کرسچن. میں کرسچن ہوں, میں لیکچر دینے جاتا ہوں, دنیا سنتی ہے اور دنگ رہ جاتی ہے کرسچن کے منہ سے, تو میں آپ کا ایڈوکیٹ بنا ہوا بہتر ہوں بجائے اس کے میں پارٹی بن جاؤں. آئی وانٹ ٹو بی یور ایڈوکیٹ. قرآن نے کہا فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر اسکیلیٹل سسٹم کے بعد ہم گوشت پوشت اور مسکولر سسٹم لاتے ہیں. یعنی وہ پریورٹی اور سیکوینس بھی ایگزیکٹ وہی ہے, اس میں کوئی معمولی ایرر نہیں. جو 1400 سال پہلے بیان ہوا آج جسٹ مائکروسکوپ نے اس کو ڈسکلوز کر دیا ہے. اور یہ مراحل جب گزر جاتے ہیں 6 ہفتے اور اس کے بعد 40 دن اور مور اور لیس پیریڈ کے بعد, اور ایمبریو کمپلیٹ ہو جاتا ہے ان آل رسپیکٹس, اور کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ایک مکمل خلق بنتی ہے, اس کو فیٹس کہتے ہیں. فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, پھر ہم اسے ایک تخلیق کی پوری نئی صورت عطا کر دیتے ہیں, نیو کریشن. دس از نون ایز فیٹس. یہاں سے فیٹل پیریڈ شروع ہوتا ہے, اور اس کو پھر توانائیاں دی جاتی ہیں, توانائیاں دیکھنے کی, سننے کی, سمجھ, یہ صلاحیت ہے اس کے اندر. تو پریموڈیل جو چیزیں ہوتی ہیں, آرگنز, یہ پیدا ہوتے ہیں اس وجود میں. اور آخری بات جو بڑی ایمان افروز ہے وہ یہ کہ سائنس نے یہ اسٹیبلش کیا ہے, دا پریموڈیا آف دا انٹرنل ایئرز, دیز اپیئر بیفور دا بگننگ آف دی آئیز اینڈ دا برین. اس میں آئیز کا جو پریموڈیل وجود ہے نا وہ بعد میں آتا ہے. پریموڈیل ایئرز جو ہے نا اس کے وہ پہلے نہیں کر پیدا ہوتے ہیں, پہلے وہ اپیئر ہوتے ہیں کان, اس کے بعد آنکھیں اپیئر ہوتی ہیں, پھر برین تشکیل پاتا ہے. یہ پروسیس ہے ایمبریونک ڈیولپمنٹ میں, ایئرز فرسٹ اینڈ آئیز آفٹر اینڈ دین برین. یہ بھی امپورٹنٹ بات. اب اس کو کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا وداؤٹ مائنیوٹ مائکروسکوپک, اے کانسٹنٹ مائنیوٹ مائکروسکوپک اسٹڈیز. مسلسل سینکڑوں ہزاروں ایمبریونک کیسز اگر اسٹڈی کیے ہوں ڈیولپمنٹ کے, اور اس مرحلے کو دیکھا ہو کہ پہلے کیا اپیئر ہو رہا ہے اندر, تو تب جا کے سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ کان پہلے, سماعت پہلے, بصارت بعد میں, پھر برین آتا ہے. لیکن قربان جائیں, اور یہ وہ ایمان کی عظمت کا معاملہ ہے کہ جس پہ مسلمان کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کون سی نعمت عطا کی, مگر ہمیں نہ جاننے کے باعث پراپرلی قدر نہیں. 14 صدیاں پہلے قرآن مجید نے سورہ الدہر میں فرمایا, حضور علیہ السلام نے اعلان کیا, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, بے شک ہم نے انسان کو مکسڈ نطفہ میں سے پیدا کیا تھا, مکسڈ انٹرمنگلڈ نطفہ میں سے پیدا کیا. نبتلیہ, پھر ہم اسے مختلف سٹیجز پہ پلٹتے رہتے ہیں. وی کنورٹ اینڈ ٹرانسفارم فرام سٹیج بائی سٹیج, ڈیولپمنٹل پروسیس میں سے گزارتے ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا, اور پھر ہم اس کو پہلے سننے والا بناتے ہیں, پھر دیکھنے والا بناتے ہیں. اس کو سمیع بناتے ہیں اور بصیر بناتے ہیں, سماعت پہلے اور بصارت بعد میں. تو اس کے اوپر بھی اس نے جا کے لکھا کہ ہمارے لیے حیرت کی انتہا تھی کہ اتنی مائنیوٹ چیز جو ہمیں آج اس ڈیکیڈ میں جا کے معلوم ہوئی ہے, قرآن اور پیغمبر اسلام نے 1400 سال پہلے کیسے بیان کر دی. پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا اور کوئی جواب ہمارے پاس نہ تھا سوائے یہ ماننے کے کہ قرآن سچی وحی ہے اللہ کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول. ایکچولی معراج کا سبجیکٹ جس موضوع کے تحت جا کے ڈسکس ہونا تھا وہ تھا اسپیس اینڈ ٹائم کا. تو میں نے بہت سی چیزیں چھوڑ دی نا, تو اسپیس اور ٹائم پہ ہم پہنچے ہی نہیں. اگر میں اس پر پہنچتا تو اس میں پھر اسپیس اور ٹائم کے ریفرنس سے معراج کا معجزہ اسپیس اور ٹائم کا ہے, میں اس کو سائنٹیفکلی ڈسکس کرتا. تو میں معذرت خواہ ہوں کہ وہ بات رہ گئی. آپ اگر سوال میں پوچھنا چاہیں گے تو تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کر دوں گا. شکریہ. یہ قرآن مجید تھا جن کا, قرآن مجید جن کا. اچھا 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 جی پلیز. سر قرآن کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں تو کوئی شک نہیں